بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان اور 19 جولائی 1947 ایک تاریخ ساز دن جب دو قومی نظریے کی جیت ہو رہی تھی اور کشمیری قیادت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں اپنے مستقبل کا، اپنے فیوچر کا، اپنی امیدوں کا جو مرکز وہ بنا رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے جا رہے تھے اور قرارداد علاقے پاکستان وہاں منظور ہوتی ہے۔ اس پہ آج بات کریں گے کہ 19 جولائی 1947 کا جو دن تھا، اس دن کی کیا حیثیت ہے کشمیری عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد یعقوب خان صاحب، جو سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں۔ سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیا کہیں گے کہ 19 جولائی 1947 23 دن پہلے، پاکستان بننے سے پہلے ہی کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا، اس فیصلے کو اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کوئی وہ لفظ نہیں ہے جو رب تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور خاص کر کے اپنی اس قیادت کا، ان کی سوچ اور فکر اور عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے کہ وہ کتنے دور اندیش قیادت تھی، سوچ تھی، اور فیکٹ یہی ہے کہ کتنے بڑے عظیم لوگ تھے، صحیح جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کرم کیا، اور یہ نعمت خدا بندی ہے جی کہ آج ہم آزادی کا سکھ کا سانس یہاں اس بیس کیمپ میں لے رہے ہیں۔ تو یہ کیا کریڈٹ بھی اسی قیادت کو گیا، مسلم کانفرنس کی وہ اس وقت کے جو پارٹی تھی اس کو گیا، اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور جو لوگ جنہوں نے یہ ساری قرارداد ان کو گیا۔ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو اس وقت تک ہمارا جو ایشو ہے اور جو کشمیر قات پہ جو بات ہو رہی ہے، تو یہ انہی کی مہربانیاں تھی۔ اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو آج یہ دن، آج یہ مشکلات جو مقبوضہ کشمیر ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے یا ہندوستان میں جو مصیبتیں مسلمان جو دیکھ رہے ہیں اور دوسری جو کمیونٹی دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھتے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دو قومی نظریے کی آج پھر جیت نہیں ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ 100% یہ جیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ تو تاریخ کے اس دنیا کے جو ایسے ممالک جو آزاد ہوئے ان کے جو لیڈرشپ تھی ان سے بھی بڑا فیصلہ یہ تھا۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ حالات، واقعات آج تک یہ چلے آ رہے ہیں کہ کشمیری قربانی دیتے جا رہے ہیں، ابھی تک ہمیں وہ منزل نہ مل سکی جس منزل کے لیے یہ کاوش ہوئی تھی۔ اور اللہ سے امید ہے، یقین ہے، اعتماد ہے کہ کشمیری آپس میں اتفاق اور اتحاد کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دن وہ نزدیک ہوں گے۔ لیکن سردار صاحب، کتنا یہ مشکل فیصلہ تھا اس وقت کہ جب بغاوت کوئی کرتا تھا، آزادی کا نام لیتا تھا تو ڈوگرا کی وہاں حکومت تھی اور جو سزا تھی وہ موت تھی، اور غازی ملت کے گھر میں اس طرح کی قرارداد کا پیش آنا اور لوگوں کا جمع آنا، یہ بہت مشکل فیصلہ نہیں تھا؟ دیکھیں، پہلے کوشش کی گئی سب جگہوں پہ کہ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو سکیں، تو کوئی اپنی جگہ اسپیس نہیں دے سکا، گھر نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی سوچ اور فکر و ہمت کی بات تھی غازی ملت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے کرم سے یہ فیصلہ جو ہوا وہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس لیے پوری دنیا میں، مخلوق میں غازی ملت کے اور وہ ہمارے تمام جو قائدین تھے، جو لیڈرشپ تھی، جو سوچ رکھے، ان کی آج تک نسل در نسل ہم عزت کریں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں تو تھا نا کہ ہم آزادی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اپنا رشتہ پاکستان کے ساتھ وہ مضبوط کرنے جا رہے تھے، پاکستان بننے سے پہلے اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے لے لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو کچھ لیڈرشپ تھی جنہوں نے بغاوت کی، ان کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ آج وہ پریشان ہیں، وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ آج ان کو افسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، خود وہ ماننے کو تیار ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی یہ ایسا ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات مان لی ہے تو ان کو بھی اب ہمیں شاباش کہنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، چونکہ تسلیم کیا انہوں نے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اس کی غلطی کی سزا وہی نہیں بھگت رہے ہیں بلکہ پورے مسلمان بھگت رہے ہیں، اور مسلمان پورے بھی نہیں بھگت رہے ہیں بلکہ ہمارے جو نیبر لوگ کنٹریز ہیں مختلف وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ ہندوستان اتنا اپنے آپ کو آگے جا چکا ہے، شیر ہو چکا ہے، وہ نہ سمجھنے والا ملک بن چکا ہے، لیڈرشپ اتنی
تنگ نظر آ گئی ہے کہ اب تو کوئی ملک ان کے ساتھ تیار انہیں کو نہیں ہے، کھڑا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جو اب حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ یوتھ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جی بالکل، اور جو 47 میں ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اس جنگ میں اب شامل۔ دیکھیں یہ تو سامنے آ رہا ہے نا، آپ 47 سے پہلے کی یہ تحریک تھی، یہ جو قرارداد منظور ہوئی اور آج تک اس کا ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آج بھی انہوں نے اپنا تازہ دم خون دے کے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، اور آج بھی پاکستان کا یہ پرچم لے کے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے جسد خاکی پہ یہ رکھا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، ان کا خلوص، ان کا محبت، ان کا میسج دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہے، مسلم امہ کے لیے کیا ہے۔ اب سوچ اور فکر ہے پاکستان کی، ایسے ہی، پاکستان کی لیڈرشپ کی، کہ جو آج بھی ہمارے بچے اور بچیاں کلمہ پڑھ کے پاکستان زندہ باد کی بات کر کے جا رہے ہیں، ان کو کیا میسج مل رہا ہے اور یہ اس پر کیا کرنے چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کو پورا ہر پاکستانی اپریشیٹ بھی کر رہا ہے۔ اور ایک بات آپ، سوری ٹو کٹ یو، دیکھیں اس وقت یہ محسوس کر رہے ہوں گے یہ بیسیکلی پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اس وقت بھی جو سوچ تھی وہ پاکستان کے حق کی سوچ تھی۔ یہاں دنیا مختلف سوچ رکھتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا یہ جو سوچ تھی یہ پاکستان کو وفاق کو مضبوط کرنے کی سوچ تھی، بالکل صحیح ہے، اور یہ اللہ نے کرم کیا، اس لیے تو یہ نیوکلیئر پاور ہوا۔ ایسے ہی ہے، آج پوری دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں مسلمان کے اور مختلف، ان سے پاکستان میں اللہ نے ایک ہی کرم کیا ہوا ہے کہ نیوکلیئر پاور اگر نہ ہوتا تو کبھی کا ہندوستان ہمیں کھا پی کے ڈکار بھی نہ مارتا۔ صحیح بات ہے، جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے ہندوستان، برے طریقے سے دنیا کے سامنے اس کا سامنے آ گیا ہے چہرہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو حالات پیدا کر رہا ہے ہندوستان کتنا سروائیو کر سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف تحریکیں شروع ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں وہ ظلم دیکھیں ہندوستان اب صبح شام کی بات ہے، میرے اللہ نے چاہ تو جو انسانیت کا خون وہ کر رہا ہے وہ بھگتے گا۔ دیکھیں آپ یہ کرونا کی وائرس آئی، پوری دنیا میں سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، انسانیت کی قتل و غارت ہو رہی تھی، مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا تھا، تو جو سپر پاور تھی وہ کہتے تھے جی بڑا مشکل ہے، معاشیت کی جنگ ہے، اب وہ وقت پرانا نہیں رہا، تو اللہ نے کیا کرم کر دیا کہ پوری دنیا کو ایک ہی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ انسانیت کو کیسے بچانا ہے، یہ مت سوچیں کہ آپ نے اپنے معاشرے کو ترقی، وہ تو کرنا چاہیے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانی کو قتل کر کے یہ سوچیں کہ ہم آگے جائیں گے، نیور۔ اب یہ ایک میسج کیا پوری دنیا کے لیے کہ جو کشمیر میں دیکھیں نا، یو این میں تو ہندوستان گیا تھا، صحیح ہے، یو این ریزولوشن کی بات تو ہندوستان نے کی تھی، یو این وہاں بیٹھا ہوا ہے، او آئی سی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی۔ دیکھیں نا کہ خود ارادیت کیا تھا، رائے شماری کے کشمیری فیصلہ کریں گے، اور آج اس طرف جانے کو تیاری کوئی نہیں ہے، یہ اپنی اپنی بولتیاں بول رہے ہیں۔ تو اصول سے جب کوئی ہٹ جائے، جب اس کلیہ قانون قاعدے سے کوئی ہٹ جائے تو سارے ملکوں کا یہی اثر ہوگا۔ نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بزنس انٹرسٹ ہیں دنیا کے ہندوستان کے اندر، اس وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی یہی تھا۔ اب ہندوستان نے جو کچھ کر گزرے اور جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالر جو انویسٹ کیے تھے وہ روتے ہیں، اس لیے کہ جو ہندوستان کے اندرونی حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، جو اس نے سری لنکا کے ساتھ کیا، جو اس وقت وہ سارے باقی جو پڑوسی ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے، تبت، یہ سارے جو صورتحال ہے، چائنا آپ کے سامنے ہے، یہ سارے جو مالدیپ آپ کے سامنے ہے، اب یہ سارے وہ باتیں ہیں کہ جس سے سارا ہندوستان نے اپنے پڑوسی ملک کو تو ختم کر دیا نا، ان کے ساتھ جو ان کے ایک اعتماد تھا، تعلق داری تھی، ملنا جلنا تھا، وہ نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کھیل کھیل رہا ہے کہ نوجوان اس کا ٹارگٹ ہیں، نوجوانوں سے جیلیں بھری جا رہی ہیں، نوجوانوں کو پیلٹ گن کے ساتھ ان کی آنکھوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے، ان کی ماؤں اور بہنوں کے سامنے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے سردار صاحب؟ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کے تو یہی سوچ ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری تو کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہندوستان سے، کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کوئی بات کر تو نہیں رہے، وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہندوستان نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ ان کو گیا۔ پاکستان کے موقف کی تائید نہیں ہو رہی جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے، دنیا میں پذیرائی پاکستان کے موقف کو مل بھی رہی ہے۔ 100% دیکھیں جو پاکستان کر رہا ہے
بات جو کی تھی پاکستان کو غلط بات تو نہیں کر رہا تھا. پاکستان نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. پاکستان نے کبھی یہ کوشش نہیں کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر کے کوئی مجاہدین کو بھیجا جائے یا کوئی اس طرح سے تنظیم ہو. نہ پاکستان نے کوشش کی کہ ہندوستان تقسیم ہو. نہ یہ تو دیکھیں مگر وہ کشمیریوں کو تو اپنا موقع دے. کشمیریوں کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری کرے. کشمیری ایکسٹرا تو کوئی چیز نہیں مانگتے. کشمیری تو اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پاکستانی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو حق دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بات کی ہے اس کے موقف کی پوری دنیا میں ایک میسج اسٹرانگ گیا. ایسے ہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ہندوستان کو کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی ہے؟ ہندوستانی عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی تو کوئی ہندوستان کے خلاف نہیں ہے، نہ ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانی حکومت موجودہ یہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہندوستان میں کوئی بھی خوش نہیں ہے ماں سوائے جو ہندو، وہ بھی مخصوص ہے. وہاں کوئی کمیونٹی جتنے ہیں، کرسچن کمیونٹی دیکھ لیں آپ، سکھ کمیونٹی کو دیکھ لیں، بہت ساری وہاں لوگ آباد ہیں مختلف. وہ ساری دنیا تنگ ہے ان سے. اور جو تھنک ٹینک ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو سابقہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جو جسٹس ہیں، جو بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. دیکھیں نا وہ سارے جانتے بھی ہیں. اور دیکھیں کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جیسے سارک کانفرنسیں ہیں اس میں یہ ملک مضبوط ہوں گے تو ایک اسٹرانگ میسج آئے گا. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کمزور ہو. ہندوستان خود کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ٹکڑے ہوں. اب یہ تو ڈسکریڈٹ گیا مودی کو. دیکھیں نا ہمیشہ لیڈرشپ اگر وینری نہ ہو، جذباتی ہو، جوشیلہ ہوں، تو وہ اس کو پھر ہوش ہو گزارتا ہے جب سب کچھ کھونے کے بعد. لگتا یہی ہے کہ اب ان کا وقت آ گیا سب کچھ کھونے. ہمت حوصلے ریاست میں اور حریت کانفرنس جو ہماری نمائندہ جماعت ہے مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، اس بیس کے ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے. سردار صاحب ایک بات دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ ہندوستان آزاد کشمیر کی طرف بھی جارحیت کرتا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کو مجبور کرتا ہے کہ جارحیت کا جواب دیا جائے، لیکن پاکستان جس تحمل کا مظاہرہ کر کے دنیا کے سامنے ہندوستان کو بے نقاب کر رہا ہے، یہ بھی تو ہماری فتح ہے. یہ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مگر ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر نے اس سارے وہ سارا کچھ ختم کر گیا. ایسے ہی ہے. اس طرف تو دیکھیں نا آپ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے پوری دنیا میں محسوس ہو گیا پاکستان کا کہ بڑا اچھا ہوا. یہ تو نو ڈاؤٹ ہم تو تسلیم کرتے ہیں. میں چونکہ خود ذمہ دار آدمی ہوں اور میں خود OIC میں UN میں ہمیشہ جاتا رہا. پاکستان کی ساری حکومت میں نے 3-4 جو ادوار دیکھے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم صدر ہے وہ جب UN میں جاتا ہے تو ڈٹ کے کھل کے بات کرتا ہے. کشمیر پہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. پاکستان پر کوئی یہ شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں بات نہیں کی ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ ہے کشمیریوں کی، اس لیے کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے بائی نیچر ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. صحیح. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ UN کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ذمہ داری ہے اس وقت موجودہ حکومت کی کہ آپ جتنی حوصلے کی بات کرتے ہیں، مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، ہمیں پورا اعتماد ہے، مگر یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہندوستان بہت کچھ کر چکا ہے مقبوضہ کشمیر. بالکل صحیح ہے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت. لیکن ہندوستان سردار صاحب کامیاب بھی نہیں ہو رہا. جو کچھ اس نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کو بیک فٹ پہ جانا نہیں پڑے گا. دیکھیں جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر وہ وہاں پر زیادہ آبادی پر پورا دیکھیں، جو چیز آپ کو آرام سے بات چیت حل کر سکتے تھے، اب مزید پیچیدگیاں تو بڑھ رہی ہیں. اس پر آپ نے جاری کی اس دنیا کو وہاں بسانا شروع کر دیا. دیکھیں نا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرا، وہ بھائی ہیں. ان پر تو کوئی کہنے کی بات ہی، ہم سب ایک کشمیری ہیں وہ لوگ، ان کا تو حق ہے. مگر یہ باہر سے لے جا کر آپ اگر بسا رہے ہیں تو اس میں تو کشمیر کا پنڈت بھی اس بات کو ماننے کے لیے، کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں سے ہٹ کے بھی کوئی ماننے کے لیے یہ بات تیار نہیں ہے. یہ تو سب پریشان حال ہے وہاں پر. صحیح بات ہے. دیکھیں نا چڑیا کو کانٹے پہ ہی سکھ ہے. بالکل صحیح بات. تو جس کا ملک ہے، جس کا وطن ہے، جس کی مٹی ہے، جس جگہ وہ کوئی بھی ہو وہ اس کا حق بنتا ہے، مگر وہ پریشان ہے سارے. اس بات پہ دیکھیں نا جو مودی آیا جس امید کے ساتھ، جو باتیں اس نے کی ہیں وہ پوری کر رہا ہے. چاہے کل 10 ٹکڑے ہو جائیں گے ہندوستان کے، بٹ اس کا منشور پر تو پراپر جا رہا ہے اپنے الیکشن پر. اس پر تو ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے. دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر اس وقت جان ڈالنے کی ضرورت ہے. ہندوستان نے یہ حرکت کی تھی، آپ دیکھیں نا تبت میں چائنا نے اس کا کیا اثر کر دیا. ایسے ہی ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر میں
جس بے بسی کا سامنا ہے ہندوستان کو کہ نوجوانوں کو وہ مار کے بے حال بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی بے بس ہے اس کی فوج سر. یہ بھائی نیچر ہے. دیکھیں جی ہم ماننے کو تیاری کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مینٹلی فزیکلی دیکھیں ہماری تاریخ آج کے دیکھیں 1832 1931 1947 آج تک بالکل صحیح. یہ تو پوری دنیا کا ریکارڈ بیٹ کر گئے نا بھائی. بالکل صحیح. پوری دنیا کی تاریخ کو کشمیریوں نے پیچھے چھوڑ دیا. بالکل صحیح ہے. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, کشمیریوں کی تاریخ سے ہندوستان کو سبق لینا چاہیے اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور 19 جولائی 1947 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بے مثال یہ دن تھا کہ جس دن کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تھا. نورین فاروق ابراہیم قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور کشمیر کمیٹی کی بھی ممبر ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نورین صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ غازی ملت کے گھر یہ قرارداد پاس ہوتی ہے اور وہاں وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا اور کتنا یہ دانشمندی کا فیصلہ تھا؟ جی بہت شکریہ. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انڈیا میں پاکستان کے جو مسلم لیگ تھی اس کے یہی ان کے جو دو قومی نظریے پہ کام ہو رہا تھا, تو اس لحاظ سے مسلم کانفرنس تھی جو اس وقت جموں اور کشمیر میں تھی, وہ اس کے پیرل ایک جماعت تھی. اور غازی ملت جناب سردار ابراہیم خان صاحب اس کے ممبر بھی تھے. جب وہ برطانیہ سے واپس آئے تھے انہوں نے 2 سال پہلے نوکری کی, اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا. تو اس وقت ڈوگرا راج کا جو ظالمانہ رویہ تھا مسلمانوں کی طرف, اور جو انہوں نے اس خاص طور پر یہ 19 جولائی سے پہلے جو حالات تھے کچھ اس طرح ہی تھے کہ وہاں پر پابندی تھی کہ کسی قسم کی بھی کوئی سرکاری دفاتر میں کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہونی پولیٹیکل. تو انہوں نے اپنے گھر میں سری نگر آبی گزر میں پھر یہ اجلاس بلایا اور 19 جولائی کو پھر انہوں نے یہ قرارداد منظور کی کہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے کیا جائے گا. تو یہ پاکستان سے بننے سے پہلے انہوں نے یہ کر دیا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج جو دیکھا جائے کہ 19 جولائی کا جو فیصلہ تھا کشمیری عوام کا کتنا سچ ثابت ہو رہا ہے اور کتنی جان ہے اس نظریے میں؟ دیکھیں اس وقت جو بھارت کے اندر جو سچویشن ہے وہ اس دو قومی نظریے کو بالکل انہوں نے سچ ثابت کر دیا. اس وقت بہت سارے مسلمان لیڈرز کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید دو قومی نظریہ صحیح نہیں ہے, لیکن آج ہندو جو مودی کی جو اس وقت سرکار ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ بالکل اکٹھی ساتھ نہیں رہ سکتی. اور اس وقت جو ان کی دور اندیشی تھی, آج دیکھیں ہمارے پاس پاکستان ہے مسلمانوں کے لیے, اور آزاد جموں کشمیر کا جو 3000 کچھ اسکوائر کلومیٹر کا جو رقبہ جو غازی ملت نے آزاد کروایا, یہ آزادی سے ہم یہاں پہ سانس لے رہے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جد و جہد کر کے یہ خطہ ہمیں آزاد کر کے دیا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں میم کہ جو پاکستان کا موقف ہے اور دوسری طرف ہندوستان ہے وہ جارحیت بڑھاتا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, پاکستان جس طریقے سے اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے دنیا کے سامنے کتنی پذیرائی مل رہی ہے؟ جی دیکھیں جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کسی طرح وہاں پر جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں نا ان پہ ان کو کارآمد کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. جو انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ریزولوشنز آئی ہیں,
اب وہاں پر جو چیز ہم مس کر دیتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے آپس میں تو بات ہوتی ہے، لیکن جو تیسرا ان کا جو پارٹ ہے، جو کشمیری خود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی رائے کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق، اور اس چیز کو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اب جو موجودہ حالات ہیں ان کو پورٹرے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آئے دن ہائی کمیشنز کے سامنے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سارک اور OIC اور جتنے ممالک ہیں، اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے ہمارا جو فارن آفس ہے اس کو بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن 5 اگست آنے والا ہے اور پورا سال ہو جائے گا جو لاک ڈاؤن وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور کیا آپ کہیں گی کہ جس مشکل سے، جس کرب سے وہ زندگی گزار رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ، کیا میسج ہوگا اور کیا کہتی ہیں آپ؟ جی، اس کو میں نے جو ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جو بات کی اس میں یہی کہا کہ گزارش یہی تھی کہ ہمیں 5 اگست سے پہلے ایک بہت زبردست قسم کا رد عمل دکھانا چاہیے، پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ اس وقت دیکھیں یہ 2020 ہے اور ہم لاک ڈاؤن کی جو صورتحال 5 اگست سے پہلے بھی کیا تھی، 5 اگست کے بعد تو بالکل ہی، اور پھر کووڈ کے آنے کے بعد، تو اس وقت وہ مظلوم لوگ ڈبل لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، نہ خوراک ہے، نہ ادویات ہیں، کسی جگہ ان کی رسائی نہیں ہے، اور جو سب سے بڑی بات کہ وہاں کوئی یعنی 3G 4G کی تو بات ہی نہیں ہم کر سکتے. یہ سوشل میڈیا بین ہے، اور ان کے جو فصلیں ہیں وہ برباد کر دی گئی ہیں، اور پھر 370 کی بات سے جو اس کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کا انہوں نے سوچ رکھا ہے، تاکہ وہ ٹائم، ایکچولی انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ ٹائم گین کر لے کہ اگر کل کو کبھی پلیبسائٹ ہوا بھی تو وہ آبویسلی وہاں پر وہ اپنی ہندو میجورٹی لے آئیں گے، اور اس طرح وہ. لیکن ایسا تو اقوام متحدہ کے کسی قانون میں نہیں ہے، انٹرنیشنل قانون میں نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈیموگرافی چینج کر کے تو اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہے. جی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر آبزرورز جائیں، تمام یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز جائیں، سارک کے آبزرورز جائیں، جو وہاں پر جا کے جو گراؤنڈ پہ جو وہ حقیقت ہے اس کو دنیا کے سامنے منظر عام پہ لانے کی. بالکل صحیح. کیا میسج آپ دیں گی؟ مقبوضہ کشمیر میں تکمیل پاکستان کے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے، جی ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں. ان سب مظالم کے باوجود انہوں نے جو یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ بے شک ہندو سرکار ان کو ختم کر سکتی ہے لیکن ان کو جھکا نہیں سکتی، اور ہم ان کی فل سپورٹ میں کھڑے ہیں. وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ جوان بچے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام ان کے لیے ہر دم ہر وقت کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ. بالکل صحیح ہے. نورین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، یہاں ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے 19 جولائی 1947 کے تاریخ ساز دن کے حوالے سے، جب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ تاریخ ساز قرارداد منظور ہوئی تھی، اور علاقے پاکستان کی قرارداد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق احمد خان، سربراہ ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے، اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں. سردار صاحب خوش آمدید آپ کو. اور کیا کہیں گے کہ یہ جب قرارداد پیش ہوئی کتنا مشکل فیصلہ تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کشمیری عوام کے لیے یہ اچھا ثابت ہوا ہے، اور آج تکمیل پاکستان کی جو جنگ ہے آج بھی جاری ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جب آپ مسئلہ کشمیر کا یا جموں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو غیر منقسم ہندوستان ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، انڈیوائیڈڈ انڈیا، آزادی سے پہلے کا. تو جب آزادی سے پہلے کی صورت تھی، اس متحدہ ہندوستان میں 565 ریاستیں تھیں، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی ہند کہہ لیں، تقسیم ہند کہہ لیں، اس کے کچھ اصول وضع کیے. وہ 2 بڑے معروف اصول تھے.
جو انہوں نے سارے پرنسز چیمبر میں بیٹھ کر جتنی ریاستوں کے پرنسز ان سب کو چیمبر میں بٹھا کے ان کو ڈکلیئر کیا. وہ دو اصول تھے. ایک اصول یہ تھا ان سب سے کہا کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اصول یہ سامنے رکھیں کہ آپ کی آبادی کیا ہے, کیا مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے یا ہندو اکثریت کا علاقہ ہے, تاکہ آپ ہندوستان یا پاکستان میں جانے کے لیے آپ کو آسانی ہو, پہلی بات. اور دوسرا اصول, دو اصول تھے, اور دوسرا اصول یہ تھا کہ جو جغرافک کنٹیگوٹی ہے, جغرافیائی قربت ہے, اس کو دیکھیں کہ آپ پاکستان کے زیادہ قریب پڑتے ہیں زمینی اعتبار سے, سفر کے اعتبار سے, یا ہندوستان کے قریب پڑتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو آپ کو جموں و کشمیر کی ریاست جو ہے, یہ ریاست دونوں اعتبار سے 87% مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے جو اس وقت تھی, اور رقبے کے اعتبار سے, جغرافیائی قربت کے اعتبار سے پاکستان کے ساتھ تھی, بلکہ ہندوستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں سرے سے. اگر وہ پٹھان کوٹ کی وہ ایکسیس نہ دی جاتی, جو اس کا راستہ نہ بنایا جاتا, تو کسی قسم کا کوئی رابطہ ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا. اس کے سارے زمینی راستے, سارے پانی والے راستے, سارے ٹوریزم کے راستے, سارے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کاروبار, تجارت, خوشی غمی, سماجی تعلقات, سب پاکستان کے اس علاقے کی طرف سے. یہ میں آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو دونوں اعتبار سے یہ علاقہ خود بہت پاکستان کی طرف آ جاتا. ان حالات میں جب ہم مسلم کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس واحد پلیٹ فارم تھا جس کے پاس کہ 100% پارلیمانی قوت حاصل تھی. تو گویا کہ صرف قرارداد نہیں تھی, یہ سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل نے چودھری حمید اللہ خان کی صدارت میں, وہ قائم مقام صدر تھے, چودھری غلام عباس جیل میں تھے, جموں جیل میں تھے. تو یہ قرارداد جب منظور ہوئی ہے تو یہ قرارداد نہیں ہے, یہ ریفرینڈم ہے ایک قسم کا, جو جموں و کشمیر کے لوگوں نے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے پاکستان کے حق میں کیا. ہندوستان نے جو کیا وہ ملٹری ایگریشن تھا, وہ حملہ تھا. اور یہ جو قرارداد ہے, یہ جو ریفرینڈم ہے, اور یہ جو فیصلہ ہے, یہ کسی قسم کی کوئی فوجی جارحیت اس فیصلے کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جو فیصلہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا, آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اپنے بنیادی اصول, نظریے اور عقیدے, سیاسی عقیدے پر آج بھی قائم ہے. تو یہی جو تحریک ہے قرارداد علاقے پاکستان ہے 19 جولائی کی, یہی آگے چل کر نیلا بٹ سے 23 تاریخ کو سردار عبد القیوم خان کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی. یہی تحریک آگے چل کر 1 نومبر کو گلگت بلتستان میں کرنل مرزا ظفر خان کے ہاں سے شروع ہوئی. یہی تحریک چلتے چلتے آج برہان وانی اور سبزوار اور نائکو جیسے ہمارے معروف کمانڈرز کے ہاتھ میں ان کی شہداء اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج یہاں پہنچی ہے. ہندوستان جتنے حربے کر رہا ہے وہ تمام کے تمام حربے جو ہیں وہ اس ایگریشن کے کا تسلسل ہیں. کسی قسم کا حربہ کرے, وہ 5 اگست کو کرے, وہ آرٹیکل 370 کرے, وہ 35A کرے, وہ فوجیں بھیجے, وہ اقتصادی دباؤ ڈالے, وہ انتظامی دباؤ ڈالے, وہ ٹارچر کرے, انسانی حقوق کی پامالی کرے, قتل و غارت گری کرے, یہ سارے اس علاقے پاکستان کی قرارداد کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اس کا جبر و تشدد. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد علاقے پاکستان لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے 3 جون کے پلان کے بالکل عین مطابق ہے. قرارداد علاقے پاکستان تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق ہے. اور قرارداد علاقے پاکستان بعد میں جو عالمی قراردادیں وجود میں آئی ہیں, جو قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں. مطلب قانونی حیثیت اس کی ہے, بین الاقوامی حیثیت, داخلی حیثیت بھی, پارلیمانی حیثیت بھی, تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق بھی, اور بین الاقوامی حیثیت بھی, یہ تمام کی تمام. اور پھر اس کے بعد عملی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدشات تھے اس وقت مسلمانوں کے کہ جلدی سے ہم مہاراجا سے یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ اعلان کرے, آج 70 سال بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے وہ خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. تو یہ جو ہندوستان کا ایگریشن ہے, ہندوستان کے ایگریشن کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس نے ایک تو تقسیم ہند کے اصول سے انحراف کیا ہے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پلان سے انحراف کیا ہے, قرارداد علاقے پاکستان سے انحراف کیا ہے, عالمی قراردادوں سے انحراف کیا ہے, اور کشمیریوں نے جو ریفرینڈم قرارداد علاقے پاکستان کی صورت میں کیا اس سے انحراف کیا ہے. اور اس خطے کے اندر جنگ و جدل کی جو بنیاد ہے, آج جو عسکری دوڑ ہے, آج جو جنگ و جدل کی کیفیت ہے, آج ہم جو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں, آج جو کشمیر ایک نیوکلیر رنگ بن گیا ہے, ان ساری باتوں کی بنیاد ہندوستان نے ان سارے اصولوں کو پامال کر کے رکھی, اور ہندوستان کے خلاف ہر اصول کی پامالی پر
عالمی عدالت میں ایک مقدمہ درج ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. تو اس لیے قرارداد علاقہ پاکستان جو ہے یہ ہماری جموں و کشمیر کی تحریک اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے اسے، اور اس تحریک کو ایک ریفرنڈم کی حیثیت حاصل ہے. اور آج جتنے اقدامات کشمیر میں ہو رہے ہیں، آج آپ دیکھیے کہ مسلم کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ قرارداد علاقہ پاکستان یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن میں اور آپ کیا کبھی خود کو ایک خواجہ سرائے کی جگہ پر رکھ کے سوچیں گے؟ خواجہ سرائے بہت پیسہ ہوا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. 13 سال کی عمر میں نایاب نے جو پہلی رات گھر سے باہر گزاری وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ سڑک کے اوپر. بھی ماں خسرے کو پیدا کر کے مر گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں انسان ہوں. آپ دیکھیں نا گیس لائن باہر کر دی، $400 بلین کی وہاں سی پیک، ایران سی پیک میں آ گیا ہے. ابھی آپ ذرا مقامی علاقے کا نقشہ دیکھیں کہ پاکستان کو تنہا کرتے کرتے ہندوستان کہاں کس محاذ پر تنہا نہیں ہو گیا. آپ یہ دیکھیے. اور ابھی جو چائنیز وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے تازہ شرائط میں، ذرا غور کریں آپ. چائنیز نے کہا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. صحیح مذاکرات ہو رہے ہیں آج کل، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس پر بات چیت نہیں کریں گے، چھوڑے آگے چلیں. اچھا، آگے چلنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 میں منظور نہیں ہے. انہوں نے فوج کے زور پر آرٹیکل 370 اٹھا کے 60 میل پیچھے اس کے منہ پر مار دیا ہے. دو باتیں. تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ آپ نے جاری کیے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے اس وقت یہ جو عالمی برادری ہے یہ لداخ کا ذکر نہیں کر رہی. عالمی برادری یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا انڈیا اسٹینڈ آف ان کشمیر، کہ کشمیر میں چین اور ہندوستان آمنے سامنے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ پچھلے مہینے وہ ہم پر حملہ کرنے والے تھے، وہی فوجیں اٹھا کر ان کو لداخ لے جانی پڑی، اور آج یعنی ٹی وی پر آ کر اعلان کر دیا. امت شاہ کیا کہہ رہا تھا، نریندر مودی کیا کہہ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ایئر چیف کو گرین سگنل دے دیا کہ چڑھ دوڑو چڑھ دوڑو. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اللہ بسم اللہ تشریف لائیں. انہوں نے اپنے کہا نیوز بلٹن میں کہا، پبلک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ آپ بار بار دھمکی نہ دیں، آپ تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں. تو کدھر گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ حملہ اور وہ آزاد کشمیر پر قبضہ اور گلگت بلتستان پر مظفرآباد پر قبضہ. نہیں جی ہمارا اور پاکستان کا معاملہ ہے. آج جب چین کا اور ان کا معاملہ ہوا تو ہندوستان منتظر تھا کہ ایک دم امریکہ بیچ میں آئے گا، روس بیچ میں آئے گا، برطانیہ بیچ میں آئے گا، لیکن فوری طور پر ماسکو جس کے بہت اچھے تعلقات ہندوستان کے ساتھ، سب سے پہلے ماسکو نے کہا کہ جناب یہ دو طرفہ تعلقات کا معاملہ ہے. یہ دو طرفہ تعلقات کا وہ سبق ہے جو کشمیر کے محاذ پر غلط طریقے سے ہندوستان نے دنیا کو پڑھایا تھا کہ یہ عالمی قراردادیں نہیں ہیں بلکہ دو طرفہ معاملہ ہے. اب اس کو مقدمہ پڑا کہ دو طرفہ معاملہ ہے. دو طرفہ معاملے میں ان کا لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے، ان کا میجر جنرل جاتا ہے، ان کا بریگیڈیئر آتا ہے، چائنیز کا کرنل جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو اپنے سے نیچے رکھا ہے، برابری کی بنیاد پر ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، اور اس علاقے سے جہاں سے وہ سلک روٹ پر بیٹھے ہوئے تھے بالکل 8 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں سے دھکیل کے 60 میل پیچھے کر دیا ہے. جو لداخ کا ایئر بیس ہے ایئر بیس ان کے پاس ہی ہے، لیکن روٹ سارا چائنیز کے قبضے میں آ گیا. اور ابھی تو ہندوستان کی جو 8 ریاستیں ہیں، کہتے ہیں انہیں 7 سسٹرز ہیں، یہ اروناچل پردیش ہے اور یہ 5-7 ریاستیں ہیں، یہ ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، نام ہے، ان میں ماؤسٹ گورنمنٹس ہیں. اور یہ جو درمیان کی پٹی ہے، جس طرح انگریز نے پٹھان کوٹ کی چھوٹی پٹی کریٹ کی تھی، اسی طرح صرف 16 کلومیٹر ہے، صرف 16 کلومیٹر ہے وہ علاقہ جو ہندوستان کو ان 8 ریاستوں سے ملواتا ہے جن کو 7 سسٹرز کہتے ہیں. چین وہاں اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں سے پیچھے اس نے کہہ دیا کہ میں یہاں سے پیچھے جانے والا نہیں. اب اگر کسی وقت یہ تلخی پڑتی ہے، ہندوستان چھیڑخانی کرتا ہے، تو چین جواب میں یہ 16 کلومیٹر علاقہ روک لے تو یہ 8 ریاستیں رات کو آزاد ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس کا سکم کا بھوٹان کا وہ جو نقشہ انہوں نے جو جاری کیا ہے انہوں نے قبول کر لیا. 350 کلومیٹر علاقہ ہندوستان کا قبضہ ہندوستان کا ہے، لیکن سکم نے جاری کر دیا، بھوٹان نے جاری کر دیا، تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، اس کو کہا کہ یہ بالکل ہمارا، چین نے اس نقشے کو قبول کر لیا کہ یہی وہ نقشہ ہے. تو ہندوستان اس وقت چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، داخلی طور پر معاشی طور پر کرپل ہو چکا ہے، فوج خستہ حالی کی صورت میں. میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ ہندوستان کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اس میں دیکھیں، اور بعض اخبارات بہت آواز بلند یہ کہہ رہے ہیں فوج میں بغاوت ہے، اور اس وقت پاکستان جو ہے سی پیک کی وجہ سے،
پاکستان جو ہے وہ پاک ایران تعلقات کی وجہ سے، پاک عرب تعلقات کی وجہ سے، اور پاکستان اور ماسکو کے تعلقات کی وجہ سے، اس سارے خطے میں علاقائی اعتبار سے افغانستان میں دیکھیے آپ کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں پاکستان موجود نہ ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہندوستان کو میز پر بٹھایا جائے. تو ہندوستان اس وقت اپنی غلطیوں کی وجہ سے، مودی کی انتہا پسندی کی وجہ سے سکڑ کر آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، تنہائی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی اور اقتصادی، معاشی اور دفاعی حدود ہیں ان میں وسعت اختیار ہوتی جا رہی ہے. لیکن سردار صاحب، جس تنہائی کا آپ نے ذکر کیا کہ تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر بہت مسائل ہیں، پھر مقبوضہ کشمیر کا جو مستقبل ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ وہاں آبادکاری بھی کر رہا ہے، ڈومیسائل بھی جاری کر رہا ہے، جارحیت بھی بڑھاتا جا رہا ہے، تو کیسے مقبوضہ کشمیر کے لوگ؟ دیکھیے، ہمیں تھوڑی سی اگریسو جارحیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جب چین نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمیں ڈومیسائل ایکسیپٹ نہیں ہے، تو ہمیں بالکل دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ڈومیسائل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے معاملے میں اور ہم اپنی پوزیشن بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دونوں پارٹیز اس علاقے کی حیثیت کو چھیڑ نہیں سکتے جو ان کے پاس ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی داخلی حیثیت کو بھی پاکستان چھیڑتا ہی بھی نہیں ہے، اور اعلان کر دے. فارن آفس کہہ چکا ہے. وزارت خارجہ نے ہمارے میڈیا پر، ٹی وی پر بار بار اعلان کیا کہ ہمارا اس کو صوبہ بنانے کا کوئی پروگرام شامل نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات موجود ہے تو پھر ہماری پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے اخلاقی طور پر کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس علاقے کو نہیں چھیڑ رہے، آزاد کشمیر کو نہیں چھیڑ رہے، تو آپ اس علاقے کی حیثیت کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ لیکن جو حیثیت تبدیل کی ہے انہوں نے سر، ان کو فائدہ کیا ملا؟ نہیں، ان کو فائدہ نہیں مل سکتا. ان کا خیال یہ ہے، دیکھیے، جہاں فوج نہیں رہ سکتی، جہاں جرنیل بھی اپنے بیوی بچے ہندوستان چھوڑ کے آتے ہیں ڈر کے مارے کہ بیوی بچے مارے جائیں گے، وہاں کوئی ساتھی آ کے آباد ہوگا، کوئی وکیل آ کے آباد ہوگا، کوئی تاجر آ کے آباد ہوگا. یہ جو جعلی ڈومیسائل دے رہے ہیں یہ آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے کیس کو نفسیاتی طور پر تقویت پہنچا رہی ہے کہ تمام حربوں کے باوجود ہندوستان کے ذہن میں یہ بات شامل ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے اسباب رائے ہوگا اور ہم یہ جعلی ووٹ ڈلوائیں گے. یہ ذرا غور کریں آپ اس بات کا. اگر فرض کریں وہ مطمئن ہو کہ ہم نے اسے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا ہے، منظم کر دیا ہے، کیس ختم ہو گیا ہے، ہم نے آزاد کسی کی طرف جانا ہے، تو بات ختم ہو گئی، پھر ان کے نزدیک ختم ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ آبادی کا تناسب بگاڑ رہا ہے کہ اگر کل کسی وقت ووٹ دینے پڑیں، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کل استصواب رائے کا حصہ بنیں گے، ان کا ووٹ مت ختم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر تارکین وطن کا ووٹ موجود ہونا چاہیے کہ کل استصواب رائے میں شریک ہوں گے. اسی طرح ہندوستان کو اس بات کا ڈر ہے، جس طرح ہمیں اطمینان ہے کہ یہ ووٹ سارا ہمارا ہے، اسی طرح ہندوستان کو ڈر ہے، خوف ہے. جیسے اس نے یہ ہمارے پنجاب سے، جیلم سے، گجرات سے لے جا کے لوگوں کو جموں میں آباد کیا تھا، اسی طرح وہ سری نگر کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنا چاہتا ہے. لیکن چائنا جیسی طاقتور ملک کے بیچ میں آنے سے، ہمارے موقف کی وجہ سے، کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا موقف خدا کے فضل و کرم سے تیزی کے ساتھ دنیا میں اس کو پذیرائی ملنی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، کیا اس سارے عربے کے باوجود تحریک کمزور پڑ گئی؟ کوئی اطلاع ایسی ہے جا رہی ہے جس سے تحریک کمزور پڑے گی اس دن فوج واپس جائے گی نا. فوج کی موجودگی، ہندوستانی فوج کی موجودگی اور اس میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک طاقتور ہے. یہ آخری حربہ تھا جو اسرائیل سے انہوں نے سیکھا تھا، جو انہوں نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے باہر سے لا کے یہودیوں کو آباد کیا تھا. یہ وہ اس منصوبے پر عمل کیا ہے، وہ بھی ناکام ہے. یہ آج سال ہو گیا ہے 5 اگست کے بعد. آج اگلے سال کا اگست آنے والا ہے، تو آپ جولائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 11-12 مہینے سے اس طرح کی بدترین قسم کے لاک ڈاؤن کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں. اور کشمیر بنے گا پاکستان کی باتیں، اور پاکستان زندہ باد کی باتیں، آزادی کی باتیں، حریت کی باتیں، حق خود ارادیت کی بات، استصواب رائے کی بات، کون سی بات ہے جو ہندوستان فوجی جبر کے ذریعے کشمیریوں کی کشمیر سے چھڑا سکا ہے؟ لیکن سر ایک جو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے حالات میں اقوام متحدہ رول بھی ادا نہیں کر رہا. جو قراردادیں ہیں وہ چیپٹر 6 میں ہیں. چیپٹر 7 میں جانے کے لیے کیا نئی قرارداد کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوگا کہ آگے کیسے چیپٹر 7 میں جایا سکتا ہے؟ نہیں، چیپٹر 7 دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ قراردادیں بنیادی طور پر مذاکرات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے. جن قراردادوں پر الیکشنز ہوتے ہیں، جن قراردادوں پر ووٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو 10 ووٹ زیادہ مل گئے، مجھے 8 ووٹ کم مل گئے، تو ان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ اور میں اور منصف اور سارے مل بیٹھ کے
اتفاق رائے سے کوئی قراردادیں جہاں کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف میں کوئی ووٹ نہ آئے 100% اتفاق رائے ہو وہاں وہ قراردادیں ان کے پیچھے اتنے بڑا مارل قوت ہوتی ہے کہ اس میں یہ جو ابھی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکا جائے، کبھی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی لاک ڈاؤن کے بارے میں بات کرتے ہیں، تھوڑی سی اور جو ہندوستان کی لابی ہے دنیا میں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ابھی ایران کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ جرات مندی سے بات ہونا شروع ہو جائے گی، OIC کی طرف سے بہت اسٹرانگ بات جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو ہندوستان میں خود جو چین کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے ہندوستان نے، اور ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں مل کر اب دنیا یورپین پارلیمنٹ اور عالمی ادارے اور عالمی سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی دنیا میں حکومتیں نہ صحیح لیکن عالمی سطح پر ہندوستان کو، RSS کو، ہندتوا کو اور بجرنگ دل کو اور وشو ہندو پریشد کو ان کو دنیا کے لیے، اس خطے کے لیے باقاعدہ خطرہ قرار دیا جا رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں کبھی لمبی ضرور ہو لیکن آپ جاتی کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ رول ادا کرے گا اپنی قراردادوں میں عمل درآمد؟ اقوام متحدہ بھی رول ادا کرے گا، ہندوستان کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی، چین کی طرف سے بھی دباؤ بڑھے گا، اس خطے کے ساؤتھ ایشین ریجن سے بھی، ممالک سے بھی آوازیں اٹھیں گی اور مسئلہ کشمیر کو زیادہ دیر تک لٹکایا نہیں جا سکتا. بالکل میں حق الیقین کے طور پر کہتا ہوں، پورا شرح صدر سے کہتا ہوں، اطمینان قلب سے کہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر تیزی کے ساتھ حل کی طرف جائے گا. بالکل صحیح ہے سر، بہت شکریہ سردار عتیق صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، سردار صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی اور ان شہداء کو آج کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی اپنا خون دے کے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، اور ان نوجوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے